وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلی بار آپ کے اس ادارے میں حاضری ہوئی اور اساتذہ کرام سے ملاقات ہوئی، خوشی ہوئی۔ تمام اساتذہ اور بانی ادارہ سے ملاقات کر کے بڑے خوش اخلاق نظر آئے، اور ادارے کو بھی دیکھا تو طلبہ بھی اچھی تعداد میں نظر آئے۔ علم دین سب سے بڑی دولت ہے۔ جو آدمی علم دین حاصل کرتا ہے اور علم دین حاصل کرنے کے بعد علم کے مطابق زندگی گزارتا ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ علم حاصل کرنے کا مطلب ہی ہے عمل کرنا، اور عمل کے ساتھ ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اخلاص بھی بہت بڑی دولت۔ آج ہم اور آپ علم تو حاصل کر لیتے ہیں مگر پورے طور پر عمل بھی نہیں کرتے، اور اگر عمل کیا تو عمل میں اخلاص نہیں، اور اخلاص نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ برکت نہیں ملتی۔ اخلاص تو اتنی بڑی دولت ہے، حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب آدمی کے اندر اخلاص پایا جاتا ہے تو عمل نہ بھی کرے، کچھ بھی نہ کرے، اخلاص ہے تو بڑا ثواب ملتا ہے، اور اگر عمل بہت بڑا ہے، اخلاص نہیں ہے تو کوئی ثواب نہیں۔ جیسے سب سے اہم فرض نماز ہے، مگر قرآن کریم نے کہا ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، نمازیوں کے لیے خرابی ہے، تباہی ہے۔ یہ خرابی تباہی قرآن کریم کہہ رہا ہے۔ اہم فرض، بہتر فرض، افضل العبادت کن لوگوں کے لیے کہہ رہا ہے؟ ان نمازیوں کے لیے جن کے اندر روا ہے، دکھاوا ہے۔ تو ایسے نمازیوں کی نماز منہ پہ مار دی جائے گی، اور ایسی نماز کامیابی کا سبب نہیں، تباہی کا سبب، اور کام کچھ نہیں ہے، اخلاص ہے۔ حدیث شریف میں آیا بہت ثواب۔ کل قیامت کے دن بندے مومن کے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا،
اور جب پڑھے گا تو اس میں حج کا ثواب بھی ہے، عمرہ کا ثواب بھی ہے، خیرات کا ثواب بھی ہے۔ تو دنیا ادنا چیز ہے، ایک اعلیٰ چیز علم دین، اور اعلیٰ چیز کو اگر آپ ادنا کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنائیں گے تو آپ کو وہ کامیابی نہیں ملے گی، کبھی بھی نہیں ملے گی کہ ایک اعلیٰ چیز کو آپ نے ادنا کے حاصل کرنے کا ذریعہ بنایا۔ ظاہر ہے دنیا ادنا ہے، دین جو ہے بہت اعلیٰ چیز ہے، علم دین بہت اعلیٰ چیز ہے۔ اس لیے نیت میں اخلاص پیدا کیجئے، اخلاص پیدا کر کے اپنے وقت کو ضائع نہ کیجئے، بلکہ اپنے وقت کو کام میں لگائیے۔ اور وقت کو ضائع کرنے سے اگر آپ بچ گئے، ضائع نہیں کیا، تو یقیناً رب تبارک و تعالی آپ کو بہترین دولت اور بہترین علم عطا فرمائے گا۔ اس علم کے ذریعے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنواریے، اپنے گھر والوں کو، اپنے خاندان والوں کو، اور پھر دوسروں کو بھی آپ نصیحت کیجئے، تبلیغ کیجئے۔ اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا، انشاءاللہ کامیابی ملتی رہے گی۔ بس یہ وقت چونکہ ہوتا ہے ناسمجھی کا، تو ناسمجھی کا وقت ہونے کی وجہ سے طالبات ہیں یا طلبہ ہیں اپنے وقت کو زیادہ تر ضائع کرتے ہیں، اور ضائع کرنے کا ایک ذریعہ بھی اس زمانے میں بن گیا ہے موبائل۔ تو موبائل میں ہمارا تجربہ تقریباً 45-50 سال کا ہے، جب سے موبائل آیا اور بچے کمزور ہوتے جا رہے ہیں پڑھنے میں، زیادہ وقت موبائل میں لگاتے ہیں۔ اور موبائل جہاں خراب چیز ہے وہاں بہت بہتر چیز بھی، تو اگر لگانا ہی ہے وقت اس میں، موبائل میں اچھی چیزیں دیکھیے، اچھی چیزوں کو دیکھیں گے۔ علم کی بہت سی چیزیں موبائل میں بھی ہیں، اس میں لگائیے، خرافات میں برائیوں میں نہ لگائیے۔ اور اپنے وقت کو اگر آپ نے ضائع ہونے سے بچا لیا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کامیابی ضرور ملے گی۔ بزرگوں نے فرمایا فمن جد وجد، جس نے بھی کوشش کیا پا لیا۔ ظاہر جس نے بھی کوشش کیا پا لیا۔ میرے زمانے میں بھی کچھ طلبہ تھے میرے ساتھی، کہتے تھے کہ کیا ہمیشہ کتاب میں لگے رہتے ہو، امامت کرنا یا مکتب میں پڑھانا ہے، تو وقت ضائع کرتے تھے۔ میں ان سے کہتا تھا تم کیا جانتے ہو کیسا ہمارا وقت آنے والا ہے، یا تمہارا وقت آنے والا ہے، تم کیا جانتے ہو؟ تم نے پہلے طے کر لیا کہ مکتب میں رہنا ہے یا امامت کرنا ہے۔ اور کوئی یہ معمولی بات نہیں ہے بھائی، امامت کی ذمہ داری بھی بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑی ذمہ داری۔ جو صحیح عالم ہوگا وہی صحیح امامت کرے گا، وہی صحیح خطیب بنے گا۔ ورنہ 2-4 تقریر کو رٹ لیا، اسی کو ہر جمعے کو وہی تقریر کر رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ علم اگر بہتر ہے ظاہر ہے اپنی زندگی بہتر ہوگی، امامت اچھی ہوگی، خطابت اچھی ہوگی۔ اگر ہم کو ظاہر قسمت میں ہمارے امامتی ہے، خطابتی ہے، یا پرائمری میں رہنا ہے، تو پرائمری بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ہم بچوں کو اچھی تعلیم دیں گے کب؟ جب ہمارا علم اچھا ہے تب۔ اسی لیے انہی باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور آپ کو یہ یاد دلاتا ہوں اپنی زندگی کہ اپنی زندگی کو بنانے کے لیے وقت کو آپ ضائع مت کیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں کریں گے، آپ حضرات کا وقت بھی اچھا آئے گا۔ مولا تعالی ان باتوں پر آپ لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بہترین عالمہ اور فاضلہ اور بہترین مولوی، امام، خطیب بنائے مولا تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنے حبیب کے طفیل میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، مولا صلی وسلم دائما ابدا۔